Chair. ٹھیک ٹھاک ہے. میں شروع 2 منٹ میں آپ کے حوالے کر دیتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں شکر گزار ہوں میڈیا والوں کا کہ آپ سب یہاں اکٹھے ہوئے ہیں. آج یہاں پہ میں ویلکم کرتا ہوں منسٹر پلاننگ ڈیولپمنٹ اور اسپیشل انشیٹو پاکستان چودھری احسن اقبال صاحب کو. احسن اقبال صاحب آج کراچی تشریف رہے ہیں اور یہاں پہ انہوں نے اڑان پاکستان کی لانچنگ سمجھ لے کی ہیں. یہاں پہ ڈفرینٹ سیکٹر کے لوگوں کو بلا کے اور انہوں نے اس کا سمجھایا ہے کہ کس طریقے سے پاکستان کی ترقی کے لیے صوبوں نے اور وفاق نے ساتھ مل کے اس پروگرام کے تحت چلنا ہے تاکہ ہم اپنے لوگوں کی بہتر خدمت کر سکیں. میں زیادہ نہیں بولتا, میں احسن اقبال صاحب کے حوالے مائک کروں گا تاکہ بریف کر دیں. اس کے بعد جو آپ کے سوالات ہوں گے تو اس کے جواب دے دیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں بےحد مشکور ہوں جناب وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ صاحب کا اور صوبائی وزیر پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ جناب ناصر علی شاہ صاحب کا کہ انہوں نے اڑان پاکستان کے تحت آج پہلی صوبائی ورکشاپ کا انعقاد صوبہ سندھ میں کیا ہے اور ہم نے صوبوں سے مشاورت کے عمل کا آغاز بھی صوبہ سندھ سے کیا ہے. اور اس ورکشاپ کا مقصد یہ ہے کہ جو قومی ترقی کا پروگرام جسے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے 31 دسمبر 2024 کو قوم کے سامنے پیش کیا کہ ہم کس طرح 2029 تک پاکستان کو ایک مضبوط پائیدار ترقی کی بنیاد تک لے جائیں گے, جس کا ہدف یہ ہوگا کہ ہم 2035 تک 1 کھرب کی معیشت پاکستان کو بنا لیں اور 2047 تک 3 کھرب کی معیشت پاکستان کو بنا کر جب ہمارے آزادی کے 100 سال کا جشن ہوگا تو ہم اقوام عالم میں ایک قابل عزت اقوام کی فہرست میں ایک ہائی انکم کنٹری کے طور پہ گنے جائیں اور شامل ہو سکیں. اس کے لیے آپ سب جانتے ہیں کہ ہم نے 5 ترجیحات کا تعین کیا ہے, جس میں کہ پہلی ترجیح یہ ہے کہ ہمیں اضافہ نہیں کرنا بلکہ بے پناہ اضافہ کرنا ہے اور ہمارے مستقبل کی کامیابیوں کا انحصار سراسر اس پر ہے کہ ہم کس قدر تیزی سے پاکستان کی برآمداتی صلاحیت میں اضافہ کریں گے. اس حوالے سے صوبہ سندھ کا ایک بڑا کلیدی اور اہم کردار ہے چونکہ پاکستان کی سب سے بڑی بندرگاہ بھی یہاں پر ہے اور پاکستان کا سب سے بڑا صنعتی تجارتی مرکز بھی یہاں پر ہے. دوسری ترجیح ہماری پاکستان کو ای پاکستان میں یا ایک ڈیجیٹل پاکستان میں ڈھالنا ہے کیونکہ آنے والا وقت ٹیکنالوجی کا دور ہے اور ٹیکنو اکانومی ہی مستقبل کی اکانومی ہے جس کو ہمیں فوری طور پہ اپنے ملک کے اندر قائم کرنا ہے اور اس کی بنیاد بھی ہمیں ملک میں ہر سطح پر لے جانی ہے تاکہ ٹیکنالوجی کے ذریعے لوگوں میں تقسیم پیدا نہ ہو اور ساتھ ہی ساتھ پاکستان کے نوجوانوں کو ہم وہ سکلز دے سکیں کہ وہ پاکستان کو ایک انفارمیشن پاور بنا سکیں. تیسری ترجیح ہماری انوائرمنٹ کلائمیٹ چینج ہے اور آپ سب جانتے ہیں کہ صوبہ سندھ دور حاضر کی سب سے بڑی کلائمیٹ ٹریجڈی کا شکار ہوا جب 2022 میں ہمیں بدترین سیلابوں کا سامنا کرنا پڑا. پاکستان کا 1/3 علاقہ زیر آب آ گیا اور اس میں کروڑوں لوگ بے گھر ہوئے اور خاص طور پہ جو ہمارے پسماندہ ترین علاقے تھے صوبہ بلوچستان اور صوبہ سندھ کے, وہ سب سے زیادہ متاثر ہوئے. اور اسی لیے ضروری ہے کہ ہم مستقبل کی پیش بینی کرتے ہوئے اپنے اندر یہ صلاحیت پیدا کریں کہ ملک میں جو فوڈ سیکیورٹی ہے, واٹر سیکیورٹی ہے, چونکہ کبھی بارش ہوگی اور کبھی خشک سالی ہوگی تو ہمیں ہر طرح کے صورتحال کے لیے تیار کرنے کا اپنا انتظام کرنا ہے. پھر صوبہ سندھ کے جو ساحلی علاقے ہیں وہ بھی سمندر کی ایروژن کا شکار ہو رہے ہیں, تو ہم کس طریقے سے اپنے ملک کی فوڈ سیکیورٹی کو اس انوائرمنٹ چینج کے اندر ڈھالیں
تاکہ ہمارے عوام کے لیے ان کی خوراک کے لیے اور ملک کی زرعی معیشت کا مستقبل محفوظ رہ سکے. اور اس کے لیے گرین ریولوشن 2.0 جس کی بنیاد ٹیکنالوجی پر ہے, پروڈکٹیوٹی بڑھانے کے اوپر ہے, اس پر ہم کس طرح آگے بڑھ سکتے ہیں. اسی طرح چوتھا حصہ توانائی کا اور انفراسٹرکچر کا ہے. ہمارے ملک کے اندر توانائی بہت مہنگی ہو چکی ہے, جس کی بڑی وجہ ہمارا درآمدی فیول ہے. اسی لیے اب ہماری کوشش ہے کہ ہم اندرونی فیول کے اوپر انحصار کریں اور توانائی کے مقامی ذرائع کو ترقی دیں. صوبہ سندھ ایک ایسا صوبہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کوئلے کا ایسا ذخیرہ دیا ہے جو 400 سال کے لیے ہماری ضروریات پوری کر سکتا ہے اور ملک کو سستی ترین بجلی فراہم کر سکتا ہے. اور مجھے خوشی ہے کہ مراد علی شاہ صاحب کے ساتھ ہم نے مل کر سی پیک منصوبے کے تحت صوبہ سندھ کے اس خزانے کو جو دفن تھا پیداواری صلاحیت دینے کے لیے مائننگ کے ذریعے, پاور پروجیکٹس کے ذریعے اسے پروڈکٹیو بنایا, اور آج وہ تھر کا علاقہ جو پسماندہ ترین تھا وہ پاکستان کا انرجی کیپٹل بن رہا ہے. اسی طرح صوبہ سندھ میں ونڈ انرجی اور سولر انرجی کی توانائی کے مواقع ہیں, اور ہم کس طرح نہ صرف ان توانائی کے مواقعوں سے فائدہ اٹھائیں, ساتھ ہی ساتھ اپنے انفراسٹرکچر کو ترقی دیں جس میں پورٹس ہیں, روڈز ہیں, ریلز ہیں. اور سندھ کے حوالے سے ہماری خصوصی ترجیح ہے کہ سکھر حیدرآباد موٹر وے پر اس سال کام شروع کیا جائے, اور ساتھ ہی ساتھ کراچی حیدرآباد موٹر وے کی نئی الائنمنٹ کی فیزیبلٹی پر بھی کام ہم جلد شروع کر رہے ہیں, تاکہ جو موجودہ کراچی حیدرآباد موٹر وے ہے وہ کنجیشن کی وجہ سے اب ایک ہائی وے میں تبدیل ہو چکی ہے. تو یہ بھی حکومت کی خواہش ہے کہ ہم کراچی سے حیدرآباد ایک نئی الائنمنٹ بنائیں جو کہ پھر پورٹ کو بھی, ہمارے بندرگاہ کو بھی ایک مستقل آؤٹ لیٹ دے, تاکہ آسانی کے ساتھ پورٹ کی ٹریفک بھی اپ کنٹری جا سکے. اور پھر ایکوٹی, ایتھکس اینڈ امپاورمنٹ جس کے اندر تعلیم, صحت اور آبادی کے بڑھنے کا جو شعبہ ہے, چونکہ ہم پاکستان میں دیکھ رہے ہیں کہ 2017 کے بعد سے آبادی گھٹنے کی بجائے بڑھنا شروع ہو گئی ہے. 2.4% سے آبادی بڑھنے کی شرح 2.55% ہو گئی ہے, اور اگر اس شرح سے ہم چلتے رہے تو 2047 تک تقریباً 40 کروڑ کے قریب ہماری آبادی ہو جائے گی. تو ہم جتنی ترقی کریں گے اس کی شرح اتنی ناک ڈاؤن ہو جائے گی آبادی کے اضافے کی شرح سے. تو یہ بھی جو دنیا میں ہر ملک نے, چاہے وہ مسلم ملک ہے یا غیر مسلم ملک ہے, سب نے آبادی کے دباؤ پہ قابو پا کر ہی ترقی کو تیز کیا ہے. یہ بھی ایک ایسا شعبہ ہے کہ جس پہ ہم سب کو مل کر کام کرنا ہے, اور بالخصوص تعلیم, صحت, زراعت اور آبادی کا پھیلاؤ, یہ وہ شعبے ہیں جو صوبوں کے دائرہ اختیار میں ہیں. لہٰذا ہم چاروں صوبوں کے ساتھ مل کر کوشش کر رہے ہیں کہ ایک شراکت داری کی جائے, پارٹنرشپ کی جائے, جس میں ہر صوبہ بھرپور طریقے سے اپنا کردار ادا کرے تاکہ ہم اپنے قومی ترقی کے اہداف حاصل کر سکیں. تو اس مقصد کے لیے آج کی جو ورکشاپ ہے, اس میں شکر گزار ہوں صوبہ سندھ کی حکومت کا کہ انہوں نے کراچی سے, صوبہ سندھ سے ایکیڈمیشنز کو, سرکاری جو افسران ہیں, جو نجی شعبہ ہے, جو سول سوسائٹی ہے, سب کو نمائندہ لوگوں کو بلایا, اور ان کے ساتھ ہم آج ایک طویل نشست کے ساتھ اس بات پر ایک لائحہ عمل بنائیں گے کہ کس طرح ہم صوبائی حکومت کے وسائل, صوبائی حکومت کی حکمت عملی اور پاکستان کا جو ڈیولپمنٹ گولز یا پلانز ہیں ان کو آپس میں ہارمنائز کریں, تاکہ ہم مل کر ملک کو ایک ترقی یافتہ ملک بنانے کے لیے اپنا سفر تیز تر کریں. میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ ہمارے اس ترقی کے سفر میں 77 سالوں میں ہم نے جو 3 اڑانیں کریش کی ہیں, اب یہ چوتھی اڑان ہے جس کو ہم بھرنے لگے ہیں. پاکستان میں الحمدللہ مہنگائی کی شرح 38% سے گر کر 4% سے کم ہو گئی ہے. پاکستان میں پالیسی ریٹ
23% سے کم ہو کے 12% پر آ گیا ہے۔ پاکستان میں برآمدات کے اضافے کی شرح تقریباً 25 سے 30% بڑھ رہی ہے۔ اسی طرح جو ترسیلات ہیں وہ 30% تک بڑھ رہی ہیں۔ یہ بہت پازیٹیو انڈیکیٹرز ہیں۔ سٹاک مارکیٹ 1,15,000 سے اوپر چلی گئی ہے۔ تو اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ان تمام مثبت رجحانات کو ہم یکجا کریں اور ملک کو کسی قسم کی افراتفری، کسی قسم کے انتشار سے بچائیں۔ پاکستان کے مستقبل کی کنجی ہمارے مل کر کام کرنے میں ہے، ملک کے سیاسی استحکام کو برقرار رکھنے میں ہے، ملک کے اندر پالیسیز کے تسلسل کو قائم رکھنے میں ہے، اور ملک میں اصلاحات کے عمل کو کامیابی سے آگے بڑھانے میں ہے۔ اس وقت ہمیں کسی سیاسی لانگ مارچ کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں پاکستان کو ایک اقتصادی لانگ مارچ پہ گامزن کرنا ہے تاکہ ہم اپنی کھوئی ہوئی رفتار دوبارہ حاصل کر سکیں۔ اور مجھے خوشی ہے کہ صوبہ سندھ نے ہمیں بھرپور تعاون کا یقین دلایا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ ہم انشاءاللہ مل کر اگلے 4 سالوں میں نہ صرف پاکستان کے لیے مل کر کامیابیاں حاصل کریں گے بلکہ صوبہ سندھ کے عوام کو بھی ان ترقیاتی منصوبوں کے نتیجے میں بہتر تعلیم، بہتر صحت، بہتر روزگار اور بہتر معیار زندگی کے جو گولز ہیں وہ انشاءاللہ تعالی ملیں گے، اور ہم انشاءاللہ اس پروگرام کو کامیاب کرنے کے لیے ایک ٹیم پاکستان کے طور پہ سب کام کریں گے۔ اور میں پرائیویٹ سیکٹر کو بھی، سول سوسائٹی کو بھی دعوت دیتا ہوں کہ وہ بھی اس میں ہمارا ساتھ دیں، اور ہر پاکستانی کو، چاہے اس کا کوئی سیاسی نظریہ ہے، اگر پاکستان مضبوط ہوگا تو کسی ایک جماعت کے لیے نہیں ہوگا، ہم سب پاکستانیوں کے لیے ہوگا۔ تو ہمیں اپنے سیاسی اختلاف کو ایک طرف رکھتے ہوئے اب پاکستان کی ترقی کے لیے مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اور میں پھر وزیر اعلیٰ سندھ جناب مراد علی شاہ صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں اپنے بھرپور تعاون کا یقین دلایا۔ دیکھیے، میں آپ کو یہ مثال دینا چاہوں گا کہ جب سی پیک کا منصوبہ ہم نے شروع کیا تو اس کو ناکام کرنے کے لیے بہت سے بے بنیاد نقشے بنا کے سوشل میڈیا ڈالے گئے، اور بہت سی صوبہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے اندر بدگمانیاں پھیلانے کے لیے مہم چلائی گئی۔ آج کل ساری جو جنگ ہے وہ انفارمیشن وار کی ہے، مس انفارمیشن، فیک نیوز کے ذریعے ہوتی ہے تاکہ ملک کے اندر انتشار پیدا کیا جائے۔ میں پچھلی دفعہ بھی جب حاضر ہوا تھا تو یہ سوال ہوا تھا، اور میں نے بہت واضح طور پہ کہا تھا کہ ہماری حکومت کو، مسلم لیگ نون کو یہ اعزاز حاصل ہے اور اس پہ ہمیں بڑا فخر ہے کہ ہم نے 1991 کا واٹر ریکارڈ کیا تھا، اور وہ واٹر ریکارڈ اب پاکستان کے اندر ایک سیکروسینٹ ڈاکومنٹ ہے، اور وہ واٹر ریکارڈ اس بات کی ضمانت فراہم کرتا ہے کہ کوئی صوبہ کسی دوسرے صوبے کے پانی کے حصے کو نہیں لے سکتا، اور ہر صوبے کے پانی کے حصے کو پروٹیکٹ کیا جائے گا۔ اور ہماری حکومت پوری طرح ان لیٹر اینڈ اسپرٹ 1991 کے واٹر ریکارڈ پر کاربند ہے، اس پر یقین رکھتی ہے، اور صوبہ سندھ کا ایک قطرہ پانی بھی کسی دوسرے صوبے کے طرف جانے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ تو لہٰذا جو لوگ بھی اس طرح کی بدگمانیاں پھیلا رہے ہیں
ان کے پاس کوئی اور ذریعہ نہیں، سیاست میں وہ کامیاب نہیں، تو صرف میں کہوں گا کہ یہ ایک دکانداری کا کام ہے کہ نعروں کے ذریعے لوگوں کو اس طرح کی بدگمانیاں پھیلا کر اپنے لیے سیاست چمکائی جائے۔ پاکستان ایک فیڈریشن ہے، اس فیڈریشن میں ہر صوبے کے حقوق پاکستان کا آئین متعین کرتا ہے۔ اس آئین کے تحت پاکستان میں اس بات کو یقینی بنایا گیا ہے کہ کسی صوبے کے وسائل یا پانی یا معدنیات کو کوئی دوسرا صوبہ ہاتھ نہیں لگا سکتا جو اس کا حصہ ہے، اس کے مطابق اس سے ہٹ کے۔ پاکستان میں ادارے ہیں، پارلیمنٹ ہے، پاکستان میں سینٹ ہے جس میں تمام صوبوں کی برابر نمائندگی ہے، پاکستان میں سپریم کورٹ ہے جو پاکستان کے وفاق کے اندر کام کر رہی ہے، اور اب تو ہم نے ایک آئینی عدالت بنا دی ہے کہ جو اس آئین کے تحت ہر صوبے کے حقوق کی حفاظت کرتی ہے۔ تو اتنا فل پروف آئینی نظام ہونے کے بعد یہ گمان رکھنا کہ کسی بھی طور پہ کسی صوبے کے ساتھ حق تلفی ہو سکتی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ناممکن ہے۔ سر آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی صوبہ دوسرے صوبے کا پانی نہیں لیتا، کیونکہ سندھ میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے۔ ہمیں صرف یہ مطمئن کریں گے کہ سٹرنگ سے آپ جب یہ پانی لے رہے ہیں تو سٹرنگ تو ہے ہی نہیں، اور واٹر اویلیبلٹی کے حوالے سے اگر آپ بات کرتے ہیں تو کائنڈلی صرف صحافیوں کو ہی مطمئن کر دیں ٹیکنیکلی طور پر، سیاست کو ایک طرف رکھیں، لیکن آپ نے جو آپ کا ڈپارٹمنٹ ہے اس نے جیسے منظوری کی اس پروجیکٹ کی، وہ جو چیزیں ہیں وہ سب بہت بڑا سوال ہے، اس کو سیاست دیکھیے ہم نے ابھی کئی ارب روپے کی اسکیم منظور کی ہے جس کا مقصد ہے کہ ٹیلی میٹری کے نظام کو جدید ترین بنیادوں کے اوپر قائم کیا جائے اور پانی کے ایک ایک قطرے کا حساب رکھا جائے۔ جب آپ پانی کے ایک ایک قطرے کا حساب لے لیں گے اور اس کو مانیٹر کر سکتے ہیں، اس کو میجر کر سکتے ہیں، تو پھر سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ کوئی صوبہ دوسرے صوبے کے حصے کے پانی کو غصب کر سکے۔ اور اس لیے میں نے جیسے کہا کہ یہ ملک ایک فیڈریشن ہے، ہمیں اس فیڈریشن کے اندر ہر صوبے کے حقوق کو محفوظ کرنا ہے، اور اس کا جو طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ آپ پانی کو میجر کرنے کے لیے جو جدید ترین ٹیکنالوجی ہے، ٹیلی میٹری کا نظام ہے، اس کو رائج کریں، ویدر کنال اور نو کنال۔ کسی بھی صورتحال میں کسی صوبے کو یہ شکایت نہیں ہونی چاہیے کہ اس کو پانی کا حصہ پورا نہیں مل رہا، اور یہ تبھی ہوگا نا کہ جب آپ اسے میجر کر سکیں گے، اور میجر کرنے کے لیے جو جدید ترین ٹیکنالوجی ہے وہ نصب کریں گے، اور یہ سب اقدامات ہم اٹھا رہے ہیں۔ اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ کسی قسم کی بدگمانی کے لیے، کسی قسم کی مس انڈرسٹینڈنگ کے لیے کوئی گنجائش نہ رہے۔ میں اگر اجازت دیں اس میں تھوڑا سا ایڈ کر دوں، دو سوال آئے۔ دیکھیں بالکل آپ درست فرما رہے ہیں، سسٹم میں پانی موجود نہیں ہے۔ ارسا نے ایک تو آپ میڈیا سے تھوڑی سی شکوہ بھی کر لوں، میں 3-4 دن نہیں تھا ملک میں، اور ایک خبر چلی کہ جی ارسا نے منظور کر دیے ہیں، پتہ نہیں کب کی ارسا کی میٹنگ کب ہوئی مجھے نہیں پتہ۔ سال پہلے کیئر ٹیکر کے زمانے میں ارسا نے غلط فیصلہ کیا تھا، میں بالکل واضح بتا رہا ہوں آپ کو، اور اس کو ہم نے سی سی آئی میں چیلنج کیا ہوا ہے، اور اسی وجہ سے میں سی سی آئی کی میٹنگ مانگ رہا ہوں، اور انشاءاللہ وہ ہوگی اور اس میں اپنا موقف رکھیں گے۔ تو سسٹم میں پانی موجود نہیں ہے، اس لیے یہ کنال نہیں بن سکتے۔ بڑا واضح موقف ہے حکومت سندھ کا، اور ہم اس کو کسی بھی فورم پہ ڈیفینڈ بھی کر سکتے ہیں اور کسی بھی فورم سے منوا بھی سکتے ہیں۔ اس کے لیے مجھے روڈ پہ آنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے مجھے غلط خبریں پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو میڈیا بہت معذرت سے کیا ہوا تھا بھائی، مجھے پتہ نہیں چلا، میڈیا میں پھیل گیا، ایک چینل نے اٹھایا پھر دوسرے نے اٹھایا کہ ارسا کی میٹنگ بھی منظور کر دی ہے، تو سال پرانی خبر ہے، وہ آپ کو اب یاد میں آپ سے جو کہہ رہا ہوں میں میڈیا، تو مجھے نہ کسی ہڑتال کی ضرورت ہے، نہ مجھے کسی طریقے سے قانون کو ہاتھ میں لینے کی ضرورت ہے جو لیا جا رہا ہے۔ میں اپنے بلبوتے پہ، میں جب اپنی بات کرتا ہوں حکومت سندھ بات کرو، اپنے بلبوتے پہ اعداد و شمار کے ساتھ اس اسکیم کو جو ہمارا موقف ہے اس کو ڈیفینڈ کر سکتے ہیں۔ تو میں
صرف اپنی طرف سے یہ آپ سب کو یقین دہانی کرانا چاہتا ہوں کہ اس کے بارے میں حکومت سندھ کا موقف، پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف بڑا واضح ہے. اور میں کہتا ہوں تو لوگ ناراض ہو جاتے ہیں کہ کسی کی جو ہمیں ضرورت ہر ایک کی ہے، ہر ایک جو ساتھ لے، لیکن قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے. اگر آپ کوئی بندہ بلاتا ہے کہ جی ساتھ بیٹھو اور بات کرو، اور کہتے ہیں کہ جی حکومت سندھ سے تو ہم بات ہی نہیں کریں گے، تو وہ ان کی سچائی نہیں ہے اس موقف میں. ان کی کیا ہے صرف کہ کسی طریقے سے حکومت سندھ کو گندہ کیا جائے. تو میرا صرف یہی آپ سے مطالبہ ہوگا کہ ان کے ساتھ نہ دیں. ہاں، یہ پروجیکٹس جو پانی کے ہیں، جیسے کہا گیا کہ یہ انشور کریں گے کہ ہمارے حصے کا پانی کہیں نہیں جائے. اور اس وقت سسٹم میں پانی موجود نہیں ہے، ٹیلی میٹری لگے گی. جب دیکھیں گے، اس وقت تو ہمیں اعتراض ہے کہ ہمیں اپنے حصے کا پانی پورا نہیں ملتا، اس لیے کہ ہمیں وہ ہماری گنتی کرتے ہیں توسا پہ. ہم تو کہہ رہے ہیں گڈو پہ گنتی کرو، کہہ رہے ہیں جی گڈو پہ گنتی کریں گے ہم ٹیلی میٹری میں. جب ہوگا تو سب پتہ چل جائے گا کیا حقیقت ہے. تو اس کو ٹھنڈے دماغ سے ٹیکنیکلی ہم نے پروو کرنا ہے. اس میں کوئی سیاسی جنگ نہیں ہے. جو سیاسی جنگ کر کے اس کا ایک غلط نیریٹو بنانا چاہتے ہیں، ان کے ساتھ نہ دیں. میں بڑا واضح آپ بات کر رہا ہوں. اچھا، ایسے انتخاب صاحب جیسے آپ نے بتایا کہ 91 کا جو ریکارڈ تھا وہ مرلی کے دیا، وہ کیلکٹ آپ موجود ہو جاتا ہے، لیکن یہ بھی تو ذمہ آپ اٹھا لیں کہ 91 سے لے کر آج تک سندھ کو اس ریکارڈ کے تحت پورا پانی بالکل نہیں ملا. یہ سندھ بورڈ بھی کہتی رہی ہے، اور آپ ڈیٹا اٹھا لیں. اور دوسری بات یہ کہ 91 کے ریکارڈ میں یہ بھی تھا کہ 10 ایکڑ ملین فٹ جو ہے ہر سال وہ ڈیٹا کو بھی جائے گا. لیکن آپ ڈیٹا آپ دیکھ لیں، پورے کئی سالوں سے کوئی پانی نہیں جا رہا. پورا آپ کا بدی کھٹا تباہ ہو گیا، سندھ کا ڈیلٹا تباہ ہو گیا. ایک تو یہ کہ آپ لوگ خود فرما رہے ہیں کہ پانی سسٹم میں موجود نہیں ہے. جب سسٹم میں موجود نہیں ہے تو یہ کہنا جی دیکھیے آپ کا بڑا اہم سوال ہے. یہ جو کلائمیٹ چینج ہے نا، اس نے ہمارے لیے دو بڑے خطرے پیدا کر دیے ہیں. ایک واٹر سیکیورٹی اور ایک فوڈ سیکیورٹی. کلائمیٹ چینج کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سیلاب بھی آئیں گے. کلائمیٹ چینج کا یہ بھی مطلب ہے کہ ڈراؤٹ بھی آئیں گے، خشک سالی بھی آئے گی. کلائمیٹ چینج کا یہ بھی مطلب ہے کہ ہائی ٹیمپریچرز بھی ہوں گے. تو ہمیں اس کے حوالے سے نہایت سنجیدگی کے ساتھ بات کرنی ہے اور حل تلاش کرنا ہے، اور ملک کے مفاد میں، صوبوں کے مفاد میں بیٹھ کے ایسے منصوبے بنانے ہیں کہ جس سے ہم مستقبل میں واٹر سیکیورٹی کو یقینی بنا سکیں. سسٹم میں اگر اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ 2022 میں جب اتنی بارش ہوئی کہ جو پاکستان کا جنوبی حصہ ہے وہ 1/3 سے زیادہ ڈوب گیا تھا، تو اس سال ہمارے جو دو بڑے ڈیم ہیں کہ جن سے ہم نہروں کو پانی دیتے ہیں، منگلا ڈیم اور تربیلا ڈیم، وہ 70% سے زیادہ، 60% سے زیادہ نہیں بھرے جا سکے، چونکہ ناردرن ایریاز میں خشک سالی تھی، وہاں پہ معمول سے کم درجے کی بارشیں ہوئی ہیں. تو لہٰذا یہ ایک ایسی صورتحال ہے کہ اس پر ہمیں سیاست نہیں کرنی ہے، ہمیں ماہرین کے ساتھ بیٹھ کر ایسے حل تلاش کرنے ہیں کہ ہم اپنے لوگوں کی زراعت کو، خوراک کی سیکیورٹی کو محفوظ کرنے کے لیے ایسے منصوبے بنائیں کہ جس سے جب خشک سالی آئے گی یہ نہ ہو کہ ہماری زمینیں بنجر ہو جائیں. جب خشک سالی آئے گی ایسا نہ ہو کہ ہم پھر دیکھیں کہ اب پانی کہاں سے لے کر آئیں گے. اس وقت ایک بہت بڑی خطرناک صورتحال جو مختلف ملک کے حصوں میں ہو رہی ہے وہ زیر زمین پانی کا ضیاع ہے، کہ کوئی کسی قسم کی کوئی چیک نہیں ہے کہ ہم کس طریقے سے زیر زمین پانی کو کنزیوم کر رہے ہیں، اور اس سے اب آرسینک جو ہے، جو زہر ہے، وہ تقریباً اس کی حد کو ہم چھونے کو جا رہے ہیں کہ وہ زہر اب ہمارے زیر زمین پانی سے اب نکلنا شروع ہو جائے گا، چونکہ جو اس کی محفوظ لمٹ ہے اس کو ہم بڑی تیزی سے کنزیوم کر رہے ہیں. تو اس لیے ہمارے مستقبل کی واٹر سیکیورٹی پہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ فرض ہے کہ ہم سب اپنے صوبوں سے بہترین واٹر ایکسپرٹس کو اکٹھا کریں، اور اس پر جو ہمارے اڑان پاکستان کا مقصد ہے وہ یہی ہے کہ ہم جو مستقبل کے چیلنجز ہیں جب وہ ہمارے سر پہ پڑیں گے تب ہم نہ جاگیں، بلکہ ہم ان کی پیش بندی کرتے ہوئے ان کے حل تلاش کریں. اکرم بلوچ صاحب. سر آج دو بڑی جماعتوں کے نمائندے یہاں بیٹھے ہیں. ہم بڑی امید کرتے تھے کہ
मीडियाटी को जो है ना वो उनके साथ नहीं रखा जा रहा है वहाँ पर भी, तो ये क्या मुल्क वाकई जमहूरियत की तरफ जा रहा है? जी देखिए, मैं आपको बहुत वाज़ेह तौर पे कहना चाहता हूँ कि हुकूमत मीडिया की आज़ादी का मुकम्मल एहतराम करती है, लेकिन इसके साथ साथ आज़ादी का ये मतलब नहीं है कि सोशल मीडिया के ज़रिए लाइसेंस दे दिया जाए कि हमारे माँओं बहनों को हरासा किया जाए। सोशल मीडिया के ज़रिए लाइसेंस दे दिया जाए कि नफ़रत अंगेज़ इंतहा पसंदी का मवाद नशर करके नौजवानों के जहनों को परागंदा किया जाए। मैं आपके सामने एक ज़िंदा मिसाल बैठा हूँ। मुझ पर जिस नौजवान ने गोली चलाई, मेरी उससे ना ख़ानदानी दुश्मनी थी, ना कोई जायदाद का झगड़ा था। उसको सोशल मीडिया के ज़रिए इतना हेट फीड किया गया कि उसके जहन में उस नफ़रत ने एक गोली की शक्ल इख्तियार करके बंदूक से फायर होकर मेरे जिस्म में पैवस्त हो गई और अभी भी मेरे मौजूद है। तो क्या आप चाहते हैं कि ऐसे अनासर को खुली आज़ादी हो कि वो मुल्क के अंदर नफ़रत आमेज़ जो मवाद है उसको फैलाएं? हर रोज़ हमारे पास लोग आते हैं कि सोशल मीडिया के ज़रिए हमसे फ्रॉड हो गया, गरीब लोगों की जमा पूंजी छीन ली जाती है, उसका कोई कानून नहीं है कि जिसके ज़रिए आप उसकी दाद रसी कर सकें। तो लिहाजा ये मादर पिदर सोशल मीडिया की आज़ादी जो है, आप बताइए कि ये कौन सा मुल्क उसकी इजाज़त देता है? फिर आज अगर किसी के ख़िलाफ़ झूठी खबर लगती है तो लंदन में तो एक महीने में उसे 50,000 पाउंड का हर्जाना मिल जाता है, पाकिस्तान में किसी को 500 रुपये का हर्जाना नहीं मिलता। तो क्या बरतानिया में अगर 50,000 पाउंड हर्जाना हो जाता है एक महीने में, तो वहाँ बरतानिया में आज़ादी नहीं है? तो सवाल ये है कि हमें ज़िम्मेदाराना जो है सोशल मीडिया की ज़रूरत है कि जिस पे ख़वातीन के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ हो, जिसमें इंतहा पसंदी और दहशत गर्द तंजीमों को खुला लाइसेंस ना मिले कि वो नौजवानों को वर्गलाएं, जिसमें गरीब लोगों को लोग लूटे ना, और अगर कोई ऐसा करे तो उनके ख़िलाफ़ गिरफ्त की जा सके। लेकिन किसी सहाफ़ी के ख़िलाफ़ अगर वो कोई सच्ची रिपोर्ट करता है, वाक़याती रिपोर्ट करता है, इस कानून के तहत कतन कोई कार्रवाई ना हुई है और ना होगी इंशाअल्लाह। मेरे भाई, पाकिस्तान का वाहिद मैस ट्रांजिट का मंसूबा जो वफाकी हुकूमत ने बनाया है वो ग्रीन लाइन का मंसूबा है जो 25 अरब के साथ बनाया गया है। पंजाब के अंदर ऑरेंज लाइन बनी, मुल्तान मेट्रो बनी, लाहौर मेट्रो बनी, पिंडी मेट्रो बनी, वो सब सूबाई हुकूमत ने बनाई। अगर कोई वफाकी हुकूमत ने मेट्रो बस का मंसूबा मैस ट्रांजिट का बनाया, वो सिर्फ कराची के अंदर बनाया। K4 का जो पानी का मंसूबा है उसकी 100% जो रकम है वो वफाकी हुकूमत फराम कर रही है। इसी तरह जो कराची हैदराबाद की मोटरवे वो बनाई वफाकी हुकूमत ने, और अब हम एक नई अलाइनमेंट बनाने जा रहे हैं। इसके अलावा स्पेशल इकनॉमिक जोन्स हैं जो वफाकी हुकूमत कराची में कायम कर रही है, और बेशुमार मंसूबे हैं। लेकिन इसके साथ आपको ये भी पेश नज़र रहना चाहिए कि अब सूबों के और वफाक के दरमियान 18वीं तरमीम के ज़रिए तकसीम हो चुकी है वसाइल की और इख्तियारात की। तो लिहाजा जहाँ पर वफाकी हुकूमत के इख्तियारात आते हैं वहाँ पर वफाकी हुकूमत अपना काम करती है, और जहाँ पे सूबाई हुकूमत का दायरा इख्तियार है वहाँ पे सूबाई हुकूमत काम करती है। लेकिन इसके बावजूद चूँकि माजी में PTI की हुकूमत में सूबा सिंध के साथ वफाकी बजट में ज़्यादतियाँ होती रहीं, और वज़ीर आला साहब ने बड़े मुदल्लल तरीके से अपने iPad के ऊपर तमाम डेटा सेट ला के तो मुकदमा अपना बड़ा पुरज़ोर तरीके से पेश किया। तो हमने ख़ुसूसी तौर पे इनकी सिफारिशात पे सिंध हुकूमत के कई मंसूबे PSDP में शामिल किए हैं जिन पर अब तेज़ी से काम हो रहा है।
دیکھیے میں اس پہ کوئی کمنٹ نہیں کروں گا، ہر کسی کا حق ہے کہ وہ اپنی بات کریں، لیکن آپ سب جانتے ہیں کہ 4 سالوں میں پاکستان کے ساتھ کیا ہوا ہے. میں آپ کو صرف اپنی وزارت کے حوالے سے بتا سکتا ہوں. ہم نے حکومت سنبھالی ہے غالباً 20 یا 22 اپریل کو 2022 کو، نو کانفیڈنس کے بعد جب پی ڈی ایم کی حکومت بنی ہے. ہماری حکومت سنبھالنے سے 20 روز پہلے 1 اپریل کو وزارت خزانہ نے آخری سہ ماہی جو ڈیولپمنٹ بجٹ کی ریلیز ہے، لاسٹ کوارٹر ریلیز، اسے جاری کرنے سے انکار کر دیا. 1 روپیہ بھی جاری نہیں کیا گیا کہ ہمارے خزانے میں پیسے نہیں ہیں. 1 اپریل 2022 کو ٹیکنیکلی انٹرنلی ہم ڈیفالٹ کر چکے تھے کہ ہمارے پاس ڈیولپمنٹ بجٹ کی قسط دینے کے لیے پیسہ نہیں تھا. یہ میں سمجھتا ہوں پی ڈی ایم حکومت کا ایک بہت بڑا کارنامہ ہے کہ وہ تمام کولیشن پارٹنرز انہوں نے ملک کے مفاد میں مل کر کام کیا اور پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچایا. تو اب اگر وہ لوگ جنہوں نے ملک کو اس انجام پہ پہنچایا تھا وہ آ کے دعویٰ کریں کہ وہ اس ملک کو بچائیں گے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان سے پناہ مانگنا ہی ملک کے لیے بہتر ہے. اور اب بڑی محنت کے بعد، قربانیوں کے بعد ہم نے بھی دی ہیں اور پاکستان کے عوام نے بھی دی ہیں، اس مہنگائی کی صورت میں جو ورثے میں وہ چھوڑ گئے تھے. اب اگر ملک ٹرن اراؤنڈ کر رہا ہے تو یہ پھر ملک کو افراتفری کی طرف دھکیلنا چاہتے ہیں، یہ انتشار پیدا کرنا چاہتے ہیں. پاکستان کے ہر شہری کو معلوم ہے کہ ملک درست سمت میں جا رہا ہے اور لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اب ملک کو چلنے دو، ملک میں امن اور استحکام قائم رہنے دو. جو بھی امن استحکام سے کھیلے گا وہ پاکستان میں انتشار کے ذریعے اس ترقی کو سیبوٹاج کرنا چاہتا ہے. لہٰذا پاکستان کے عوام کو اب کسی قسم کے دھرنوں میں، کسی قسم کے لانگ مارچز میں دلچسپی نہیں. وہ چاہتے ہیں کہ ملک ترقی کرے، غربت ختم ہو، روزگار پیدا ہو، ہماری برآمدات بڑھیں، پاکستان کا پرچم دنیا میں بلند ہو. دیکھیے ہر اتحادی حکومت میں تحفظات بھی ہوتے ہیں اور وہ حل بھی ہوتے ہیں. تو ہمارے درمیان ایک بہت اچھا میکنزم ہے جس میں جو بھی کسی کے تحفظات ہوں ہم ان کو بڑے اچھے طریقے سے بات چیت کے ذریعے حل کر لیتے ہیں. آپ بتائیں ایک خاندان کے اندر مسئلے نہیں ہوتے؟ ہر مسئلے ہر خاندان میں بھی ہو سکتے ہیں لیکن وہ حل ہو جاتے ہیں. ہم بھی ایک بہت اچھے ماحول میں یہ حکومت چلا رہے ہیں. اگر کوئی تحفظات ہوتے ہیں تو ہم آپس میں مل بیٹھتے ہیں اور ان کا حل تلاش کرتے ہیں، لہٰذا وہ مسئلے حل ہو جاتے ہیں. تو اس لیے کوئی ایسے میرے نزدیک، میرے خیال میں ایسا سنگین مسئلہ نہیں ہے کہ جس سے ہم کہیں جی کہ کوئی حکومت کے اس اتحاد کو خطرہ ہے. جو تحفظات ہوتے ہیں ان کو ہم کھلے دل کے ساتھ بیٹھ کے اور ان کا حل تلاش کرتے ہیں اور وہ حل ہو جاتا ہے. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب کی نگرانی میں ایک کمیٹی ہے جو دونوں جماعتوں کے درمیان تمام معاملات کو مستقل بنیادوں پر دیکھتی ہے. تو اس لیے کوئی ایسی فکر کی بات نہیں ہے. جی وزیر اعظم انشاءاللہ عنقریب بلائیں گے، اور جیسے میں نے کہا کہ ہم آپس میں بیٹھ کے ہر مسئلے پہ بات چیت کے ذریعے اس کا حل تلاش کرتے ہیں اور کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ جو ناقابل حل ہو. اصل بات یہ ہے کہ ہم سب بنیادی اصولوں پہ متفق ہیں کہ کسی صوبے کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے اور کوئی صوبہ کسی دوسرے صوبے کا حق نہیں مار سکتا. اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے کیونکہ یہ فیڈریشن چلانے کا بنیادی فلسفہ ہے اور بنیادی پرنسپل ہے. جب پی کا ایک عمران خان کے دور میں نافذ ہو رہا تھا تو آپ سب کے بیانات موجود ہیں، شدید
صحافی برادری کے ساتھ موجود تھے. اگر یہ اتنا ہی اچھا تھا تو اس وقت آپ اس کی حمایت کرتے. اس وقت صحافی برادری سے ایک پہ آپ سے راضی بالکل بھی نہیں ہو رہی ہے, احتجاج چل رہا ہے. تو جب آپ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو آپ کا رویہ کچھ ہوتا ہے, جب آپ حکومت میں ہوتے ہیں تو آپ کا رویہ کچھ ہوتا ہے. دیکھیے, ملک کے حالات 9 مئی کے بعد بدل گئے ہیں. آپ نے دیکھا ہے کہ پاکستان میں جس طرح 9 مئی کو پاکستان کی ریاست پہ حملہ کیا گیا, کب پاکستان میں اس بات کی مثال موجود تھی کہ پاکستان کے دفاعی اداروں پہ حملہ کیا گیا ہو, پاکستان کے GHQ پہ حملہ کیا گیا ہو, کور کمانڈرز کے گھروں پہ حملہ کیا گیا ہو, شہیدوں کی یادگاروں کو مسمار کیا گیا ہو؟ کب پاکستان کے اندر جناح ہاؤس, جو قائد اعظم کا نام سے منسوب پراپرٹی ہے, اس کو جلا کے خاک کر دیا گیا ہو؟ اور کس طرح پاکستان میں ہم نے مارشل لا دیکھے ہیں. پیپلز پارٹی نے ضیاء مارشل لا کی قیمت ادا کی, ہم نے مشرف مارشل لا کی قیمت ادا کی. کبھی پاکستان کی ریاست کے خلاف ہم نے مہم جوئی نہیں کی. آج جو صدر ہیں سابق عارف علوی صاحب, وہ پاکستان کے خلاف سفارتی دہشت گردی کر رہے ہیں امریکہ میں جا کے, وہاں انٹرویوز دے رہے ہیں ٹی وی پر, کانگریس مین سینیٹرز کو جا کے پاکستان کو ایک روگ سٹیٹ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آج پوری PTI دنیا کو یہ بتا رہی ہے کہ غزہ میں اتنا ظلم نہیں ہو رہا, مقبوضہ کشمیر میں اتنا ظلم نہیں ہو رہا جتنا پاکستان میں ظلم ہو رہا ہے. یہ آپ کس کے ایجنڈے کو کامیاب کر رہے ہیں؟ اسی طرح پاکستان کے خلاف معاشی دہشت گردی ہو رہی ہے کہ آپ IMF کو خط لکھ رہے ہیں, آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی جو پروگرام ہے اس کو سیبوٹاج کیا جائے. تو یہ کون سی سیاست ہے؟ اگر پاکستان کے خلاف آپ معاشی دہشت گردی کریں, پاکستان کے خلاف آپ سفارتی دہشت گردی کریں اور آپ کہیں جی کہ یہ سیاست ہے, یہ سیاست نہیں ہے. پاکستان چھوڑیے, آپ دنیا میں کون سا ملک ہے, امریکہ, جرمنی, فرانس, جو اجازت دے گا کہ اس کے فوجی اڈوں پہ آپ حملہ کریں؟ دنیا میں کون سی جمہوریت ہے جو آپ کو اجازت دے گی کہ آپ اس ملک کے GHQ پہ, پینٹاگون پہ حملہ ہوا تھا نا, تو امریکہ نے اس کا کیا انتقام لیا تھا؟ تو اس لیے ہمیں فرق دیکھنا چاہیے. 9 مئی سے پہلے PTI نے جتنے جلسے کیے, جلوس کیے, کبھی کسی نے ان کو پھول بھی نہیں مارا تھا, کھلے عام انہوں نے جلسے کیے ہیں. لیکن اگر آپ ایک ایسی سیاست کا طرز اختیار کریں گے جو ملک کے ریاست کے مفاد سے ٹکرائے گا, تو آپ کو پھر اس کا جواب بھی ملے گا. لیکن اگر آپ پرامن سیاست کریں, جمہوری سیاست کریں, جمہوری سیاست کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ پاکستان کے خلاف ایک بین الاقوامی ایسی مہم چلائیں جو آج تک را کو بھی چلانے کی جرت نہیں ہوئی. اس وقت PTI را سے بڑھ کر پاکستان کی ریاست کو بدنام کرنے کی مہم چلا رہی ہے. کیا یہ جمہوریت ہے؟ کیا یہ طرز سیاست ہے جس کی آپ سمجھتے ہیں قبولیت ہونی چاہیے؟ دنیا میں بڑے پاک باز بنتے تھے. آپ مجھے بتائیں نا, اگر ایک تھانے دار ہے, اس تھانے دار کو چوری کا مال برآمد کر کے کہا جائے کہ مالکوں کو واپس دے دو, اور وہ تھانے دار اس چوری کے مال کو مالک کو دینے کی بجائے دوبارہ چور کو دے دے, آپ اس تھانے دار کو چور کہیں گے یا تھانے دار کہیں گے؟ لندن سے پیسہ برآمد کر کے کہا گیا کہ یہ پاکستان کے مالکوں کو عوام کو دے دو. پاکستان کے مالکوں کو دینے کی بجائے جس شخص سے برآمد کیا اسی کو پاکستان میں واپس دے دیا. کیا یہ چوری نہیں ہے؟ آج پوری PTI اس چوری کی وکیل بنی ہوئی ہے. یہ کون سی اینٹی کرپشن سیاست ہے؟ جو شخص چور کی وکالت کرے گا وہ بھی چور ہوتا ہے. تو یہ اگر ملک کے اندر یہ طرز سیاست ہے کہ آپ دوسروں کو چور اور ڈاکو کہیں, اور آپ کی سب سے بڑی دستاویزی شفاف چوری جو ہے, دنیا کی شفاف ترین چوری ہے, کہ ایسی چوری آپ نے کی ہے کہ جس کا ہر ثبوت دستاویزی طور پہ آپ نے ٹریل چھوڑی ہے, تو آپ پھر کہیں جی کہ ہمیں سیاسی قیدی بنایا گیا. کیا یہ سیاسی قیدی ہے کہ 190 ملین پاؤنڈ برطانیہ نے پاکستان کو واپس کیے, آپ نے وہ لوٹانے کی بجائے انہیں خرد برد کر کے اسی شخص کو واپس کر دیا جس سے وہ لیے گئے تھے. اب آپ کہتے ہیں جی کہ میں سیاسی مظلوم ہوں. تو بات یہ ہے کہ اگر آپ میرٹ کے اوپر چلیں گے, اگر آپ ایک جمہوری اصولوں کے مطابق چلیں گے تو کوئی آپ کو تکلیف نہیں ہوگی. لیکن اگر آپ ریاست کے ساتھ کھیلیں گے تو پاکستان کی ریاست میں, اور ہم سب جنہوں نے اس ریاست کی وفاداری کا حلف اٹھایا ہے,
ہم اس کے لیے قانون کو مضبوط بھی کریں گے اور اس کا دفاع بھی کریں گے. ٹھیک ہے. صاحب دو سوال کرنا چاہ رہے ہیں اور سب نے ہاتھ اٹھایا ہوا ہے بڑی معذرت کے ساتھ کہ چیف منسٹر صاحب کی ایک اور میٹنگ ہے ایسے میں پاکستان کی میٹنگ ہے آپ لوگ پہنچ چکے ہو آپ سے معذرت فارم جس کو ہم اس بار موقع نہیں دے سکے ابھی میں دیکھو سوال پوچھنا تھینک یو جی بہت بہت شکریہ.